احسان، ابھی تو معاملہ یہ ہو گیا کہ پاکستانی ریاست یہ کہتی ہے کہ جو کچھ ہے افغانستان کی طرف سے ہو رہا ہے، اور جب طالبان اٹیک کرتے ہیں تو جواب میں ریٹیلیشن بھی ٹورڈز افغانستان ہوتی ہے۔ دوسری طرف افغان طالبان کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے اور وہ پاکستان میں نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ ٹی ٹی پی افغانستان میں ہے یا پاکستان میں ہے؟ نہیں، ٹی ٹی پی یعنی دونوں جو ممالک ہیں وہ تھوڑی سی ایگزیجریشن کر رہے ہیں۔ یعنی افغانستان کا جو وہ ہے تو ٹی ٹی پی کی جو لیڈرشپ ہے تو وہ تو افغانستان میں ہے، یعنی وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں اس میں۔ یعنی سب سے بڑی مثال لے لیں یا اس کا دلیل لے لیں کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے تو سارے پاکستانی جو آفیشلز تھے وہ خوست میں، پکتیکا میں، کابل میں ان کے ساتھ یعنی ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور وہ چیزیں تصویروں میں بھی آ گئی ہیں۔ یعنی عمر خالد خراسانی جو جماعت الحرار کے امیر تھے ان کی ملاقات ہوئی ہے انہی کے علاقے کے جو سینیٹر ہیں ان کے ساتھ، اور مفتی تقی عثمانی صاحب، پھر جو ہمارے سیکورٹی کے آفیشلز ہیں ان کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو وہ تو افغانستان میں ہے۔ لیکن ایک بڑا حصہ جو ہے جو ان کے مڈ رینکنگ کمانڈرز ہیں یا ان کے جو فوٹ سولجرز ہیں جو جنگی طبقہ ہے، تو ان کی انفلٹریشن ہو چکی ہے پاکستان میں بھی۔ یہ جو ہم نے پہلے بات کی کہ ولایاز ان کے بنے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ ہر ایک کے پاس یعنی تشکیلات ہوتی ہیں، ان کے پاس ری انفورسمنٹ آتی ہیں، پھر وہاں سے ان کو دوبارہ سے موو کیا جاتا ہے۔ تو وہ پورے یعنی خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان کا خاص کر جو پشتون علاقہ ہے تو وہاں پہ ان کی کنسنٹریشن ہے، اور یہ حملے وہیں سے ہوتے ہیں۔ ہاں، جو بڑے طرز کے حملے ہیں جس میں وہ خودکش حملہ آور کسی ملٹری بیس میں گھستے ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی یعنی اس سائڈ سے آتی ہے کمک کہہ لیں یا سپورٹ کہہ لیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ پاکستانی آفیشل جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ افغان شہری جو تھے وہ خودکش حملوں میں ملوث پائے گئے۔ یہاں پہ میاوالی بیس پہ جو حملہ ہوا تھا، بنوں میں کچھ حملے ہوئے تھے، مسلم باغ میں بھی ہوا تھا، تو اس حوالے سے بھی یہ شواہد ہیں کہ ہاں ان کا یعنی لنکس تھے افغان جو ہیں وہاں پہ، یا طالبان کے جو فوٹ سولجرز ہیں۔ پھر چترال پہ ایک بہت بڑا حملہ ہوتا، اس حوالے سے بھی یہ بات سامنے آئی تھی۔ لیکن سارا الزام افغانستان پہ، جس طرح ایمبیسڈر صاحب نے بھی بات کی، میرے خیال میں وہ بھی ایگزیجریشن کہہ لیں یا اس سے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ہم نے خود کو بھی فکس کرنا ہے، انٹروسپیکشن بہت ضروری ہے، بارڈر سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر ہے۔ صرف وہاں پہ بار بوائر یا تار لگانے سے آپ یہ جو صدیوں سے ایک بارڈر ہے جن پہ ڈیوائیڈڈ ٹرائبز ہیں ان کو آپ نہیں روک سکتے، تو ان کے لیے پراپر میکنزم کی ضرورت ہے جو کہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ لوکل انگیجمنٹ بھی نہیں ہے۔ لوکل مطلب یہ کہ وہاں پہ مقامی جو قبائلی ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا پاکستان کا جو قبائلی علاقہ ہے وہاں پہ ہو، تو لوگوں کا وہ ٹرسٹ بھی نہیں ہے حکومتی اداروں پہ۔ ہر حملے کے پیچھے ان کو ایک سازش نظر آتی ہے، اور تو اس حوالے سے کیونکہ گراؤنڈ پہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی جو یہاں پہ کلیم کی جاتی ہے پاکستانی میڈیا پہ، تو میرے خیال میں کہ جب تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو اور بھی فیوچر میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو جنگ آلریڈی جو جاری ہے تو یہ 2007 کو بھی ہو سکتا ہے کراس کر لیں۔ اچھا، ٹی ٹی اے بڑی حد تک پاکستان پہ ڈیپینڈنٹ بھی ہے، اگر ہم ماضی کو بھول بھی جائیں تو وجہ کیا ہے؟ ان کی بس نہیں چلتا، ان کی کوئی مجبوری ہے، یا کہ کوئی اور عذر وہ پیش کرتے ہیں؟ دیکھیں صافی صاحب، میں تو ایمبیسڈر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ انگری کرتا ہوں ایک بات پر، کہ ہمیں وہ ماڈل جو ہے وہ اپنانا چاہیے کہ وہ جو باقی ممالک ہیں، کیونکہ ہم شاید واحد وہ ملک ہیں جن کے اس ٹائم ان کے ساتھ حالات جو ہے وہ خراب ہیں افغانستان کے ساتھ۔ باقی جتنے بھی نیبرنگ ممالک ہیں سب ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بڑھا رہے ہیں، اور ہمارا کوانٹم آف ٹریڈ سب سے زیادہ تھا کسی زمانے میں افغانستان کے ساتھ۔ اب اس میں ایران اوبیسلی جو ہے ایک بہت بڑا پلیئر جو ہے وہ آ گیا ہے، جس کی مارکیٹس اوبیسلی آلموسٹ فلڈڈ ہے اب اس کی، حالانکہ اس میں افغان اکانومی کو جو ہے نقصان ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بہتر ہو رہی ہے، لیکن مجبوری کے تحت کسی کے اوپر ریلائنس کرنی ہے۔ لیکن اس میں ایک بات جو ہے وہ ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا، کیونکہ اگر آپ چین کو لے لیں یا روس کو لے لیں یا سینٹرل ایشین ریپبلکس لے لیں، یہاں پر ڈیموکریسی نہیں ہے، اور وہاں پر شاذ و نادر کوئی ایسا سسٹم ہو ایون ایران کے اندر، لیکن وہ بھی آپ اس کو الیکشن کے اگر براڈر ڈیموکریٹک ایلیمنٹس کے طور پہ لیتے ہیں تو اس کو پھر آپ ڈیموکریٹک کہہ سکتے ہیں، ورنہ ڈیموکریسی ایز سچ ہے نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنٹینیویشن آف پالیسی پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہم پہلے 2021 میں ہم نے ایک قوم کو ایک تصویر جو ہے وہ دکھائی جس میں ہم نے کہا کہ مذاکرات اس بات کا حل ہے۔ پہلے 20 سال تک یہ دکھاتے رہے کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں، یہ اچھے گڈ طالبان ہیں وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے نیریٹیوز ہم نے بنائے۔ اب ایک دم جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آئی ہے حکومت، ہمارے جو انٹرم پرائم منسٹر تھے انہوں نے کہہ دیا کہ جب تک کوئی اچھی حکومت ایسی نہیں آتی کابل کے اندر ریکگنائز، اس وقت تک یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر طالبان کی حکومت جسٹ فار این ایگزامپل اگلے 10 سال تک جو ہے وہ نہیں رہتی، تو ان کے بقول جو ہے ہم ان کے ساتھ 10 سال تک طالبان
کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں بنا سکتے. اس کے برعکس کل کی بات کرتے ہیں, آپ نے ٹریڈ اینڈ کامرس کا جو سیکرٹری تھا اس کو بھیجا, وہ تقریباً 9 میجر ایگریمنٹس کر کے آیا ہے, کوئی ٹی وی کے اوپر اس کا یا کوئی پرنٹ کے اندر کوئی بڑا ایڈیشن نہیں چھپا کہ یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن یہ آپ کے ڈیفنس منسٹر نے ایک سٹیٹمنٹ دی کل, جس میں کہا کہ توقعات جو ہے وہ پورے نہیں کر رہے اور لہٰذا جو ہے یہ تعلقات از آلموسٹ گون. ان کی سٹیٹمنٹ آپ پڑھ لیں. اس کنفیوژن میں کون سی پالیسی ہے؟ میں نے تو, آپ کافی سینئر ہیں, ہم سے بہت پہلے یہ کام کر رہے ہیں, آپ مجھے بتا دیں کہ یہ کون سی افغان پالیسی کی ہم بات کریں. میں نے تو آج تک کوئی افغان پالیسی نہیں دیکھی جس میں کہہ سکوں کہ افغان پالیسی. پہلے ہم ایک ایکسٹریم پہ گئے جی, جائیں ڈی جی ایس آئی خود جائے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کریں, پھر اس کے ساتھ وعدے وعید بھی ہو, پھر جرگے بھی جائے, پھر اس کے بعد یکدم ہم کہے کہ جی اب تو کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. لیکن منصور احمد خان صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت پھر اسٹریٹجی بہتر کیا ہو سکتی ہے؟ مذاکرات ہو سکتے ہیں یا کہ طاقت کا آپشن ہو سکتا ہے؟ حل کیا ہو سکتا ہے؟ میرا خیال حل تو یہی ہے کہ بنیادی طور پر پاکستان کو اب یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم وہاں پہ جو بھی حکومت ہوگی اس سے انگیج کریں گے. اس وقت جس طرح کے پینلسٹ نے کہا کہ افغان طالبان کی حکومت کیا پتہ کتنے سال وہاں پہ آئندہ موجود رہے گی, تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ اصول اپنا لیں کہ ہم آئندہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو ہمیں ریکگنائز کر لینا چاہیے, ریکگنائز کرنا ایک لیگل اور پولیٹیکل پروسیس کے تحت ہی ہوگا, لیکن ہم کم از کم ان کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں جس طرح دوسرے نیبرز بھی انگیج کر رہے ہیں. اسٹریٹجی میں میرا خیال بہت ضروری ہے کہ حکومت 3 ایشوز کے اوپر ان سے بات کرے. یہ ہمارے سفیر جو ادھر بیٹھے ہیں اور ان کے سفیر ادھر بیٹھے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو میرا خیال کچھ نہ کچھ کوششیں تو جاری ہوں گی. میں یہ نہیں کہتا کہ کوششیں نہیں ہو رہی, لیکن کوششیں برابر نہیں ہو رہی. میرا خیال اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ 3 نکاتی ایجنڈے پہ ان سے بات کریں. ایک تو کاؤنٹر ٹیررزم ہے جو کہ پاکستان کا بنیادی کنسرن ہے, لیکن اس کے ساتھ جو 2 میرے پینلسٹ نے بھی ذکر کیا وہ 2 بہت اہم نکات ہیں. ایک تو جو افغانستان اور پاکستان کے لوگوں کا آپس کا تعلق ہے, خاص طور پہ قبائلیوں کا. جب ہم 2022 میں جب ہمارے آفیشلز ان سے بات چیت کر رہے تھے ٹی ٹی پی سے, تو اس وقت قبائلی جو ہیں, جو افغان سائڈ پہ ہیں اور جو پاکستانی سائڈ پہ ہیں, وہ اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار تھے, لیکن اس ڈائریکشن میں کچھ نہیں کیا گیا. اور تیسرا ایریا جو اکانومی کا ہے, افغانستان کی اکانومی پاکستان کے ساتھ نہ صرف لنکڈ ہے بلکہ ڈیپینڈنٹ ہے, لیکن اب ایران ان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بن گیا ہے. میرا خیال اس ایشو کو بھی ایڈریس, تو جب تک ہم ان 3 نکات کو اکٹھے لے کے نہیں چلیں گے, اور مجھے کوئی مذائقہ نظر نہیں آتا کہ اگر ہماری طرف سے ہائی لیول پہ ان کو اپروچ کر لیا جائے, کیونکہ ہم افیکٹ ہو رہے ہیں اس ساری ڈی سٹیبلائزیشن سے. اگر ہماری طرف سے وزیر خارجہ کو بھی اپروچ کرنا پڑ جائے, انگیجمنٹ کرنی پڑ جائے افغان وزیر خارجہ کے ساتھ اس قسم کے ایجنڈے پہ آگے بڑھنے کے لیے, جہاں پہ ہمیں بھی کچھ ضمانتیں ملیں ان کی سائڈ سے کہ وہ ٹی ٹی پی کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کریں گے جس طرح سے وہ کر رہے ہیں یا کرتے آ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہماری اپنی انٹرسٹ میں ہے کہ ہم اس طرح سے انگیجمنٹ کریں. اور اپنے ڈیفنس میں ہر قسم کا معیار لینے کی جو فیصلہ ہے وہ تو حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان کے پاس موجود ہے, لیکن میرا خیال ہے پہلی پرائرٹی ان کے ساتھ انگیجمنٹ کو دینی چاہیے. ٹھیک ہے.